ہم نے ابتدا میں قرآن کریم کی آخری 10 اور مختصر صورتوں میں سے ایک سورت ماعون سننے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اس مبارک صورت کو سمجھنے اور سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر سورہ ماعون کا تعارف سماعت فرما لیجیے۔ سورہ ماعون مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت آدی مکہ میں اور مکہ کے غیر مسلموں یعنی ابو جہل، عاص بن وائل جو ہے وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ آئیے اس کا بنیادی نقطہ جو ہے سورہ ماعون کے ایک بنیادی نقطہ وہ بھی سماعت فرما لیے۔ علامہ بقاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ ماعون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں پر ظلم ڈالتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے۔ اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی اور حرص اور ہوس کی دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور وہ سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس یتیم بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا، مگر یہ بدبخت غیر مسلم تھا۔ اس کے دل میں حرص اور ہوس کی آگ بری ہوئی تھی۔ اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے الٹا اس کے مال پر قبضہ جما لیا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور اپنا مال اس سے مانگا۔ اس پر ابو جہل بدبخت نے بیچارے کو یتیم بچے کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم بچے کو کہا، کہنے لگے کہ تم نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی آئی تو کیا کہنے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہنے ہیں؟ وآلہ وسلم۔ شاباش۔ تو قریش جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ یتیم بچے سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ قریش کے سرداروں نے یہ بات بطور مذاق کہی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے گا، وہ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا، اللہ اکبر، وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ کریں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، کیا ان کے چاہے سے ایک یتیم بچے کا دکھ دور نہیں ہو سکے گا؟ مگر غیر مسلم کیا جانے حبیب خدا کا مقام ہے۔ سورج
سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوچھی تو قرآن سے پتہ کیجیے، قرآن پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ خیر، وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا۔ مگر یہ کیا، ابو جہل نے جیسے ہی سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا اور فوراً ہی یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے ابو جہل سے ماجرا پوچھا تو وہ بولا، خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے آقا، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا دے دے سہارا نام محمد، دے دے سہارا نام محمد۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت براء البراء ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا یہ واقعہ ہوا تو پارہ نمبر 30 سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدوع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو سورہ ماعون میں بنیادی طور پر غیر مسلم اور منافقین کے 4 عیبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، اور نمبر 3 ریاکاری، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ اس ایک ٹاپک پہ انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں، اگلے موضوع میں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم سامنے لانے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اللہ پاک جو سنایا اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔